بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ ہم جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے اور آپ کے طور طریق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش اور فکر کریں گے، اس قدر ہماری زندگی سکون، چین اور اطمینان سے گزرتی رہے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں خیر ہی خیر ہے۔ ساری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے معلومات حاصل کر لیں۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے گزشتہ رات میں بتایا تھا کہ ہم 5 منٹ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کریں گے اور 5 منٹ دیگر حسن معاشرت یا اسی طرح سے اچھی معاشرت کے متعلق بات کریں گے۔ تو مشورے میں ایسی بات آئی کہ 5 منٹ کے بجائے 5 منٹ اگر تعلیم کرنے کے لیے جائیں گے تو ایسی صورت میں کوئی بھی موضوع اور کوئی بھی بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ اس وجہ سے ایک رات ایک موضوع کو لیا جائے اور دوسری رات میں دوسرے موضوع کو لیا جائے۔ لہذا آج کے دن میں ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت مسلمہ کی غفلت بہت ہی زیادہ ہوتے جا رہی ہے۔ محسن انسانیت کی سیرت از اول تا آخر خیر ہی خیر اور فوز و فلاح کی ضامن ہے، لیکن آج ہم ربیع الاول کی آمد پر اس نبی کی جس قدر تعریف و توصیف کرتے ہیں، عملاً اس سے اتنے ہی دور ہیں۔ امت کی حالت زار پر مولانا آزاد یوں ماتم کناں ہے، جب تم اس ماہ کے واقع ولادت کی یاد میں خوشیاں مناتے ہو تو اس کی مسرتوں کے اندر تمہیں کبھی اپنا وہ ماتم بھی یاد آتا ہے جس کے بغیر اب تمہاری کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ کبھی تم نے اس حقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ یہ کس کی پیدائش ہے جس کی یاد کے لیے تم سر و سامان کرتے ہو؟ یہ کون تھا جس کی ولادت کے تذکرے میں تمہارے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا ایسا عزیز پیام ہے؟ اگر اس مہینے کی آمد تمہارے لیے جشن و مسرت کا پیغام ہے، کیونکہ اس مہینے میں وہ آیا جس نے ہمیں سب کچھ دیا تھا، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کسی مہینے میں ماتم نہیں، کیونکہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے نے جو کچھ ہمیں دیا تھا وہ سب ہم نے کھو دیا۔ اس لیے ایک طرف اگر یہ ماہ بخشنے والی کی یاد تازہ کرتا ہے تو دوسری طرف کھونے والوں کے زخم کو بھی تازہ ہو جانا چاہیے۔ تم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہو، مگر تمہیں اپنے دل کی اجڑی ہوئی بستی کی بھی کچھ خبر ہے؟ تم کافوری شمعوں کی قندیلیں روشن کرتے ہو، مگر اپنے دل کی اندھیاری کو دور کرنے کے لیے کوئی چراغ نہیں ڈھونڈتے۔ تم پھولوں کے گلدستے سجاتے ہو، مگر تمہارے اعمال حسنہ کا پھول مرجھا گیا ہے۔ تم گلاب کے چھینٹوں سے اپنے رومال و آستین کو معطر کرنا چاہتے ہو، مگر تمہاری غفلت کے تمہارے عظمت اسلامی کی تربیتی سے دنیا کے مشام روح یکسر محروم ہیں۔ کاش تمہاری مجلسیں تاریک ہوتیں، تمہارے اینٹ اور چونے کے مکانوں کو زیب و زینت ایک ذرہ نصیب نہ ہوتا، تمہاری آنکھیں رات بھر مجلس آرائیوں میں نہ جاگتیں، تمہاری زبانوں سے ماہ ربیع الاول کی ولادت کے لیے دنیا کچھ نہ سنتی، مگر تمہاری روح کی آبادی معمور ہوتی۔ تمہاری زبانوں سے نہیں مگر تمہارے اعمال کے اندر سے
اسوہ نبی کی مدح و ثنا کے لیے ترانے اٹھتے۔ حضرت مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ امت کی حالت کا یوں رونا روتے ہیں، اگر آج ہم اس بڑے امین کے نقش قدم پر چلتے ہوتے تو ہم میں خیانت و بددیانتی کا گزر نہ ہوتا۔ اگر ہم آج اس رؤوف الرحیم کے پیرو ہوتے تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے بے اعتمادی و بدگمانی نہ ہوتی۔ اگر آج ہم نے اس غار حرا کے بیٹھنے والے کے آثار مبارک کو اپنا سرمۂ چشم بنایا ہوتا تو ہمارے باطن میں کسی قسم کی گندگی باقی نہ رہ جاتی۔ اگر آج ہم فاتح بدر کی عظمت دل سے کرنے والے ہوتے تو مخالفین کے مقابلے میں ہمیں شکستیں نصیب نہ ہوتیں۔ اگر آج ہم رحمت للعالمین کے پیام پر سچے دل سے ایمان رکھتے تو اپنی جیسی مخلوقات کے ساتھ بیگانگی اور مخالفت نہ ہوتی۔ اگر آج سچ بولنے اور سچ کے برتنے والے نبی کے طریقے پر ہم قائم ہوتے تو جھوٹ کا ہماری آبادیوں میں نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ اگر آج ہم کو اسم مبارک احمد کی لاج ہوتی تو اللہ کی حمد و ثنا سے ہمیں اس قدر گریز نہ ہوتا۔ اگر آج ہم کو اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً کوئی واسطہ ہوتا تو اپنی موجودہ پستی و بدنامی سے یہ مراحل دور ہوتے۔ آج جبکہ سارے ملک میں میلاد مبارک کی محفلیں آراستہ ہو رہی ہوں گی، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے خلوت خانے قلب میں بھی کچھ دیر کے لیے ذکر پیغمبر و یاد رسول کی محفل گرم کریں؟ ابھی ہمارے سامنے جو کچھ بھی تعلیم پڑھ کے سنائی گئی اس کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اپنا قلبی تعلق قائم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور ہم اپنی عادت بنا لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں جاگزیں ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت ہمارے دل میں اتر جائے، جس سے سنتوں کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر اپنے دست مبارک سے کوثر کا جام بھی پلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم کو نصیب ہوں گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قلبی تعلق قائم کریں اور محبت اپنے دل میں اتاریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے متعلق چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہمارے بڑوں نے اکابرین نے لکھی ہیں ان کتابوں کو مطالعے میں رکھیں، یا اسی طرح سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق جو بھی معلومات ہو سکتی ہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔